الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ واقعہ آج کمپلیٹ ہو جائے گی ہماری۔ سورہ واقعہ میں پہلا سیکشن پڑھا تھا ہم نے۔ سب سے پہلا سیکشن قسموں کا ہے۔ 5 قسمیں کھا کے اللہ تعالیٰ نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ قیامت کے دن تم لوگ 3 گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے۔ پھر اس کے بعد پہلے گروہ کو ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا، دوسرے کو ڈیٹیل میں، اور تیسرے کو ڈیٹیل میں کس کس کو کیا کیا ملنے والا ہے۔ پہلا گروہ کن لوگوں کا تھا؟ صرف نیک کا یا سب سے زیادہ نیک کا؟ ان کا سب سے بڑا انعام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں گے۔ دوسرا گروہ کون سا ہے؟ نیک لوگوں کا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی جنت ڈسکرائب کی ہے۔ تیسرا گروہ کون سا ہے؟ برے لوگوں کا۔ پھر ان کی جہنم ڈسکرائب کی ہے۔ پھر لاسٹ کلاس میں ہم نے ایک پورا سیکشن پڑھا تھا جہاں اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ہماری حقیقت یاد کروائی تھی کہ پانی ہمیں پرووائڈ کیا جا رہا ہے، کھانا ہمیں پرووائڈ کیا جا رہا ہے، آگ ہم پیدا نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو تخلیق ہم نے نہیں کیا، تو پھر کس بات کا ڈینائل ہے، کس بات کی اکڑ ہے، کس بات پہ ہم نے ضد لگا لی ہے کہ بات نہیں ماننی۔ ایک کم علم والے کو زیادہ علم والا آ کے کچھ سمجھا رہا ہے۔ پاسبل ہی نہیں تھا کہ میں اور آپ یا دنیا کا کوئی بھی انسان، ایٹ میکس ہم صرف اس لیول پہ پہنچ سکتے ہیں کہ دنیا کسی نے بنائی ہے۔ کس نے بنائی ہے؟ کیوں بنائی ہے؟ وہ میں اور آپ بغیر رب کے، بغیر قرآن کے، بغیر اس کے کلام کے نہیں جان سکتے۔ لیکن مزے کی بات یا افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کلام کے ماننے والوں کے لیے ہی یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ جو پہلے دن سے میں آپ کے آگے رونا رو رہی تھی نا کہ وی ہیو ٹو سٹ ہیئر ود رسپیکٹ، وہی پیسج ہے آج ہمارا۔ آپ کو لگا ہوگا ٹیچر کی اپنی ایگو ہرٹ ہو رہی ہے اس لیے کہہ رہی ہے، میری ایگو کی کوئی بات نہیں ہے۔ میری رسپیکٹ تب ہرٹ ہوگی جب میں 1 on 1 آپ سے پرسنلی بات کر رہی ہوں اور تب آپ مجھے ڈس رسپیکٹ کریں، دین آئی ڈیل ود یو اینڈ آئی ڈیل ود یو۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ڈس رسپیکٹ کر کے چلا جائے اور آپ چپ کر کے کھڑے رہیں۔ یہاں میں نہیں کھڑی آپ کے سامنے، یہاں اللہ کا کلام کوئی بیان کر رہا ہے، وہ ہم سیریسلی نہیں لیں گے تو ہمارا نقصان ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ سیریس نہیں لے رہے یا میں سیریس نہیں لے رہی، پورے مسلمان دنیا کے 2 بلین لوگ سیریس نہیں لے رہے۔ کیونکہ ہم نہیں لے رہے اس لیے غیر مسلموں کے لیے تو کوئی وقت نہیں ہے اس کلام کی۔ اگر میں اور آپ سیٹلائٹس بھیج رہے ہوتے اور اسپیس اسٹیشنز بھیج رہے ہوتے اور ہم میتھ کی ایکویشنز پتہ کر رہے ہوتے کون سا پلانٹ کیا کر رہا ہے، اور ہم انہیں ایکویشنز بنا کے دے رہے ہوتے اور ہم انہیں یونیورس میں کون سے ساؤنڈز ہیں اس وقت وہ دے رہے ہوتے، تو پھر دنیا قرآن کے آگے سجدہ کرتی، ہمارے آگے نہ کرتی۔ آپ میتھ میں آپ وقت کے فرعون کو کانکر کرتے ہیں اور وہ سجدے میں گر پڑتا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم پہ جادو تھا پیک پہ، اللہ تعالیٰ نے جادو کے ذریعے انہیں ہرایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں زبان اور شاعری تھی، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی زبان کے تھرو انہیں پسپا کیا ہے۔ میں اور آپ فزکس اور میتھ کے دور میں پیدا ہوئے ہیں، اسپیس کے دور میں، علم کے دور میں پیدا ہوئے ہیں۔ ہم نے علم کے بت کو پاؤں تلے دبانا ہے، ہم نے اس کے اوپر فوقیت حاصل کرنی ہے۔ یہ علم کا سینٹر ہے نا، یہاں آپ سیکھ رہے ہیں، یہاں سے آپ کی بیس بنے گی۔ آپ کا کون سا سبجیکٹ اچھا ہو جائے گا زندگی میں، آپ کا کون سا سبجیکٹ فیوریٹ ہوگا، وہ آپ کے ٹیچر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ بورنگ سے بورنگ سبجیکٹ کو کوئی بہت انٹرسٹنگ بنا سکتا ہے۔ آئی ہوپ میتھ کے ٹیچر کو پتہ ہو، یا وہ ہمیں آ کے یہ والی باتیں نہ بول رہے ہوں کہ اپلائی تو نہیں ہوتا، آپ نے کہاں الجبرا کا فارمولہ استعمال کرنا یا فیثاغورس کا، اور آپ کے دماغ کی نسیں پھٹتی ہیں کہ وہ اپلائی پہلے ہو رہا ہے، فارمولہ بعد میں بن رہا ہے۔ یہ بات میں پہلے بھی بہت دفعہ بول چکی ہوں۔ قرآن پاک وہ کتاب ہے جو ہمیں ہر علم کی ڈائریکشن کی طرف موو کرے گی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، دیکھو، پڑھو، سنو، سمجھو، ریسرچ کرو اللہ کی تخلیق پہ۔ بسم ربک، اس کے نام کے ساتھ پوری کائنات پڑھ رہی ہے، ایک ہنی بی سے، شہد کی مکھی سے لے کے کون سب سے بڑے پلانٹ کو، مگر جو پڑھ رہے ہیں وہ اللہ کو ماننے والے نہیں ہیں۔ میجورٹی، بہت ماننے والے بھی ہیں، بہت سائنسدان ایسے ہیں جن کا ایمان مجھ سے اور آپ سے 1000 گنا اوپر ہوگا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کو ریزن کی بیس پہ مانتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کو صرف ماننے کے لیے نہیں مانتے، اس لیے نہیں مانتے کہ کسی نے کہہ دیا ہے۔ ہم نے شروع دن ایک سوال پوچھا تھا، وائی ڈو وی بلیو ان اے گاڈ؟ اگر آپ کے پاس ابھی اس کا کنونسنگ جواب نہیں ہے تو ڈھونڈتے رہیں، آن لائن ڈھونڈیں، اے آئی کے تھرو ڈھونڈیں، لوگوں سے بات کریں، ٹیچرز سے بات کریں۔ آپ مسلمان اپنی وجہ سے ہونے چاہیے۔ اگر آپ کرسچن فیملی میں پیدا ہو جاتے تو کیا ساری زندگی کرسچن کی طرح زندگی گزار لیتے؟
گزار لیتے. آپ ہندو گھر میں پیدا ہو جاتے, آپ نے اتنی عقیدت سے پوتوں کے آگے سجدے کرنے تھے اور ہم نے ساری پریکٹسز کرنی تھی, ایک دفعہ سوال نہ پوچھتے. ہمیں برا لگتا ہے نا کہ کیوں نہیں یہ لوگ سوال پوچھ رہے, انہیں کیوں نہیں سمجھ آ رہی کہ مٹی کا بت خود بنا کے خود ہی اس کی عبادت شروع کر دیتے. جتنی فرسٹریشن ہمیں دوسرے لوگوں کو دیکھ کے ہوتی ہے کہ آپ کیسے, غصہ نہیں, فرسٹریشن ہوتی ہے ہمیں کہ یہ کیسے کوئی غلط بات پہ, غلط عقیدے پہ سر جھکا لیتے ہیں بغیر یہ سمجھے کہ وہی فارمولا ہمارے اوپر اپلائی ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کو ہمارا بلائنڈ فیتھ نہیں چاہیے, بغیر کسی لاجک کے, بغیر کسی ریزن کے, بغیر کسی تھاٹ پروسیس کے. کیونکہ میرے ماں باپ مسلمان ہیں, میں اس لیے مسلمان ہوں, یہ کوئی اچھا ریزن نہیں. 12 سال تک آپ اس لیے مسلمان ہیں, بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کا تھاٹ پروسیس خود کا ڈیولپ ہونا چاہیے. ہم مسلمان گھرانوں میں سارے کام اسلام والے تو نہیں کر رہے, لیکن کیونکہ آپ کے ارد گرد لوگ مسلمان ہیں تو وہ جو کر رہے ہیں آپ کے لیے وہ اسلام بن جاتا ہے. ہم نے تو کبھی کوشچن نہیں کی یہ والی پریکٹسز. کیوں شادی کے وقت کسی عورت کے, لڑکی کے سر کے اوپر قرآن رکھ کے بھیجا جاتا ہے؟ کیا یہ اتنا اسلامک ہے؟ قرآن سر پہ کیوں ہے, قرآن دل میں کیوں نہیں ہے؟ شادی سے پہلے سارے اللہ کے قانون توڑ رہے ہیں, شادی کے بعد سارے اللہ کے قانون ٹوٹیں گے. دس از ناٹ اے بک ٹو بی پارٹ آف آر کلچر. رسم و رواج کا حصہ تو نہیں ہونا تھا اس نے. کیسے ہے قرآن ہماری زندگیوں کا حصہ؟ شادی ہونے والی ہے, گھر بننے والا ہے, گھر شفٹ کیا ہے, بچے کو نوکری لگوانی ہے, قرآن خوانی کرا لیں. کیا یہ طریقہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے ٹھیک؟ قرآن ثواب کے لیے اترا تھا یا ہدایت کے لیے اترا تھا؟ ثواب تو ایک بونس پوائنٹ ہے, اصل مقصد تو اس کا ہدایت ہے. ہدایت ہمیں طاقت دے گے. ایک کمزور انسان کو بتایا جا رہا ہے تم نے یہ پہاڑ چڑھنا ہے, وہ کیسے چڑھے گا؟ قرآن دونوں کام ساتھ ساتھ کرتا ہے. روح کی غذا ہے قرآن, روح کو طاقت دیتا ہے تاکہ میرے اور آپ کے اندر اسٹرینتھ پیدا ہو کہ ہم پہاڑ چڑھ سکیں. قرآن پڑھنے کے بعد آپ جیسے جیسے اس کے کانٹیکٹ میں رہیں گے, آپ کو آہستہ آہستہ پتہ چلے گا آپ کی لائف پہ آپ کا کنٹرول واپس آ رہا ہے. وہ جو پوری طرح چھوٹ گیا تھا, جس کے رونے ہم کسی کے آگے رو نہیں سکتے, کہ ساری دنیا مجھے بتاتی ہے اور مجھے خود بھی پتہ ہے کہ یہ 4 غلط کام ہیں جو میں کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں, پر میں بے بس ہوں, میرے اندر طاقت نہیں ہے. وہ بے بسی قرآن سے ختم ہوگی. ایک روح ہے اور ایک نفس ہے. انفارچونیٹلی ہم نے زیادہ وقت نفس کو فیڈ کرنے میں لگا. اللہ تعالیٰ نے نفس کو زیادہ طاقتور نہیں بھیجا تھا دنیا پہ, روح زیادہ طاقتور تھی, ہم نے اس کو فیڈ کیا. جس کو فیڈ کریں گے وہی طاقتور ہوتا جائے گا, وہی بڑا ہوتا جائے گا, وہی حکمرانی شروع کر دے گا. شروع میں وہ ریکویسٹ کرتا ہے, پھر حکمرانی پہ اتر آتا ہے, اور ہم غلاموں کی طرح اس کے پیچھے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں. آج آپ کا دل کر رہا ہے ایک آئس کریم کھانے کا, یا ایک ویڈیو گیم کھیلنے کا, یا کسی بھی بات کا. روزانہ کی پریکٹس بنا لیں کہ اپنے آپ کو کوئی 3 باتوں پہ نہ ضرور بولنا ہے, یا شروع میں صرف ایک پہ, خود سے نہ. آپ کی باہر کی دنیا آپ کو نہ بولتی ہے, لیکن آپ کو وہ نہ سمجھ نہیں آتی. ہم فرسٹریٹ ہوتے ہیں اور ہم ٹرین نہیں ہو رہے اس کے تھرو. اپنے آپ کو نہ بولنا ہے. اچھا رات کو 12 بجے شاورما کھانے کا دل کر رہا ہے, اپنے آپ سے بولیں کہ نہیں, تاکہ اپنے نفس کے اوپر ایک پاؤں رکھیں. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے, ایک پاؤں نفس کے اوپر اور دوسرا جنت میں. نفس کیا ہے؟ خواہشات ہیں. نفس آرام مانگتا ہے, روح کام مانگتی ہے. ہمارا باڈی کا سٹرکچر ہی آرام کے لیے نہیں بنا. آج آپ اپنی ایک آنکھ کے اوپر ٹیپ لگا دیں, 6 ماہ بعد کھولیے گا, یو ول ناٹ بی ایبل ٹو سی. مسلس ڈیڈ ہو جاتے ہیں جب ان سے کام نہیں لیا جا رہا ہوتا. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ, جتنا ہو سکے طاقت پکڑو. علم کی طاقت, پیسے کی طاقت, سیاست کی طاقت, فزیکل اسٹرینتھ. ہر ایک انسان کو اس قابل ہونا چاہیے. ایم آئی فزیکلی دیٹ اسٹرانگ؟ نو. تو یہ جو بھی میں باتیں بول رہی ہوں وہ پہلے اپنے آپ سے اور پھر آپ سے کہہ رہی ہوں. الذکر ہے قرآن, ریمائنڈر ہے. وہ باتیں جو ہمیں پہلے پتہ ہیں بار بار یاد کراتے ہیں. ہمیں پتہ ہے قیامت آنی ہے, ہمیں پتہ ہے موت آنی ہے, دوبارہ یاد کرایا جا رہا ہے. نہیں, تمہیں پتہ ہے پر وہ تم بھولے جا رہے ہو. یاد کرو دوبارہ. ہر 4 گھنٹے اللہ تعالیٰ نماز میں کھڑا کر کے پوچھتے ہیں. ہر انسان کو فزیکلی اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے وزن کے برابر ایک انسان کو اٹھا سکے, اٹھا کے پٹک سکے اگر وقت پڑ جائے تو. ہمارے اندر تو فزیکل اسٹرینتھ ہی نہیں ہے. ایموشنل ویل بینگ ہوتی کیا ہے؟ وی ہیو نو کلو. مینٹل ویل بینگ کیا ہے؟ اسپرچول ویل بینگ کیا ہے؟ اسپرچولی ہم کتنے کنیکٹڈ ہیں یا نہیں ہے وہ الگ بات ہے. کیا ہم اویئر ہیں کہ اچھا اب اللہ سے تعلق ٹوٹ رہا ہے,
یا ان 4 چیزوں کی وجہ سے میرا اور اللہ کا تعلق کمزور ہو جاتا ہے, ان 10 چیزوں کی وجہ سے تعلق بہتر ہو جاتا ہے, ان 4 کو آہستہ آہستہ چھوڑنا ہے, ان کے اوپر آہستہ آہستہ کام کرنا ہے. وی آر ناٹ اویئر, کیونکہ ہم کانسٹنٹلی ڈسٹریکٹیڈ ہیں, کانسٹنٹلی کسی نہ کسی کام میں مصروف ہیں. غار حرا کیا ہے؟ ہم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی بات کرتے ہیں. غار حرا سے شروع کریں. آئسولیشن میں تھاٹ پروسیس, روز آنا. آپ کا غار حرا آپ کا کمرہ ہے, آپ کا غار حرا یہ محفل بھی ہو سکتی ہے. بھیڑ میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں پر سوچ رہے ہیں. انسان ایسے کیوں کرتے ہیں؟ انسان کپڑوں کے پیچھے اتنی لڑائیاں کیوں کرتے ہیں؟ انسان پیسے کے پیچھے, مہمان کو کس نے کیا دیا اس کے پیچھے ہی ساری زندگی کی ڈسکشن کیوں نہیں ختم ہوتی؟ سوال پوچھ سکتے ہیں نا, وہ سوال جو ہماری عبادت کا حصہ ہے. مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ اللہ نے یہ کائنات اتنی خوبصورت بنائی ہے کہ غیر مسلم کو عبادت کا پش نہیں مل رہا, وہ تب بھی ساری زندگی گزار رہا ہے. کوئی انسان ہے جو پودوں پہ پی ایچ ڈی کر رہا ہے اور وہ اتنا سائیکل پہ, امیر کبیر نہیں ہے وہ, اور ان کو فنڈنگ نہیں مل رہی ہوتی ان سارے کاموں کی. غلط کاموں کی فنڈنگ ملتی ہے, صحیح کاموں کی نہیں ملتی. تو وہ اپنا پیسہ لگا رہے ہوتے ہیں. اچھا ریسرچ, ظاہر اب لیب کھڑی کرنی ہے, اس میں اتنے انسٹرومنٹس چاہیے, یہ والے کیمیکل چاہیے, یہ والی مشینیں چاہیے. قرض لے کے لیب میں پیسے لگا رہے ہیں کہ نہیں مجھے پتہ کرنا ہے. کیوں؟ بس فیسینیٹڈ ہیں اللہ کی کائنات سے. یوٹیوب پہ ایک شارٹ آیا تھا پچھلے دنوں جہاں انہوں نے مائکروسکوپ کے تھرو ایک پتے کے لنگز کیسے سانس لے رہے ہیں وہ دکھایا. ہم کتنے آرام سے, پودا ہے کوئی گلاب کا پھول ہے, آم کا پیڑ ہے, پتا توڑ لیتے ہیں. اگر امرود پک گیا ہے تو آپ اس کو توڑ سکتے ہیں آرام سے کھانے کے لیے. لیکن وہ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ نے پتے کو بس کھیل کے لیے توڑ لیا؟ ابھی جب آپ شروع میں چیئرز مار رہے ہیں ایک دوسرے کے اوپر, زمین پہ نیچے جا رہے ہیں, ایسے لگ رہا ہے زلزلہ آ رہا ہے. قرآن کا حکم ہے یا نہیں کہ زمین پہ اترا کے اور اکڑ کے نہ چلو؟ ہے یا نہیں؟ آپ مجھے بتائیں, یا آپ کو نہیں پتا تو بھی بتا دیں. میں بھی پہلے کوٹ کر چکی ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اس میں گڑھا نہیں بنا سکتے, نہ کہیں پہاڑ کو یہ نہیں ہوگا کہ تم پاؤں یہاں رکھو گے اور اڑ جاؤ گے آسمان بھی اوپر. تو پھر کس بات پہ؟ ایوری تھنگ اراؤنڈ اس از الائیو. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. جو کچھ ہے زمین و آسمان میں سب اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں, تسبیح کر رہے ہیں. زندہ نہیں ہے تو تسبیح کیسے کر رہے ہیں؟ سمندر کی مچھلیاں آپ کے لیے دعائیں کرتی ہیں, کیا وہ رب کو جانتی ہیں اور آپ کو جانتی ہیں جو دعائیں کر رہی ہیں؟ بیسک سوال. سورہ واقعہ آیا نمبر 75, فلا اقسم بمواقع النجوم, پس میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے گرنے کی. بلیک ہولز جو آپ کی کائنات آج ڈسکور کر رہی ہے, ہم نے 300 سال پہلے بھی کر لیا ہوتا, اور ہمیں آلریڈی پتہ ہے نا یہ ساری چیزوں کا. اب دنیا کہہ رہی ہے کہ پودے سنتے ہیں اور آپس میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں. ہمیں تو برسوں کا پتہ ہے, سنتے نہیں ہوتے تو وہ کیوں روتا ایک درخت کے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خطبہ دینے کی جگہ چینج کر لی ہے. زندہ تھا تو سن رہا تھا نا. پتھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ رہے ہیں, ہم نے صرف اس کو معجزہ کہہ کے اپنا دماغ بند کر لیا. اس کا مطلب ہے وہ اینی وے سن رہے ہیں اور بول سکتے ہیں. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ صرف وہ اظہار کر دیتے ہیں کائنات کے اوپر. پتھر تک ابھی نہیں پہنچی سائنس, ہم پتھر پکڑ لیں, بتائیں دنیا کو کہ یہ کیسے زندہ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے خشیہ سے کچھ پتھر ٹوٹ پڑتے ہیں. خشیہ, فیئر ایک ایموشن ہے, وہ صرف الائیو نہیں ہے. دے کین فیل دا ایموشنز, دے نو تھرو انٹلیکٹ اینڈ دے کین فیل دا ایموشنز. دو ہی چیزیں نا انسان میں. ہم کسی الگ ہی بھرم میں زندگی گزار رہے ہیں. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, بالکل سچ ہے. ہم نے انسان کو بیسٹ فارم میں پیدا کیا ہے. ثم رددناہ اسفل سافلین, بھی تو اتنا ہی بڑا سچ ہے. پھر یہ گرتا ہے تو گندگی کے سب سے نچلے گڑھے میں جا کے گر جاتا ہے. پھر یہ جانوروں سے بھی نیچے کیسے گر جاتا ہے؟ آپ میں سے کتنے لوگوں نے کبھی زندگی میں جانوروں کی ڈاکیومنٹریز دیکھی ہیں؟ نہیں دیکھی کسی نے. کیا پتہ چلا آپ کو اس ڈاکیومنٹری میں؟ کوئی 1-2 لیسنز جو آپ نے سیکھے ہوں. رائٹ. ان کی زندگی آپ دیکھیں گے نا تو آپ کو ایک لیسن ملے گا کہ لائف از ٹف اٹ سیلف. آپ کی زندگی مشکل نہیں ہے, آپ کو بیماری, آپ کو سردی گرمی, آپ کو پڑھائی, آپ کے لائف اٹ سیلف از ڈیفیکلٹ. پہاڑ پہ ایک آئی ڈونٹ نو جانور کا نام کیا ہے, مرغی کی طرح کا ہی تھا,
اس نے 3 بچے دیے ہیں. اب موسم چینج ہو رہا ہے, اس کو نیچے آنا ہے. اب نیچے آنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے, چھلانگ لگانی پڑے گی. برف ہے, ہر طرف برف ہے. ایک بچے کو وہ دھکا دیتی ہے, ظاہر ہے بچوں کو کیا پتا کہ نیچے جانا ہے. ایک بچے کو دھکا دیتی ہے, وہ نیچے گرا, مر گیا. دوسرے بچے کو دھکا دیتی ہے, وہ ٹکرا رہا ہے 2 پہاڑوں کے درمیان, ٹکرا رہا ہے. آپ کو دیکھ کے آپ کا دل رونے کا دل کر رہا ہوتا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. ٹکرا رہا ہے, واپس پہنچا ہی نیچے, زندہ ہے, لیکن فوراً سے کوئی اور بڑا پرندہ آتا ہے, اس کو کھا جاتا ہے. تیسرا بچہ نیچے آیا, وہ ٹکرا کے پہنچا. ایونچولی وہ سیف تھا, اس کو کچھ نہیں ہوا, اور وہ اس کو 3 میں سے ایک کو لے کر چلی گئی. لائف اٹ سیلف از ٹف. وہاں سے دیکھ کے ہم میں کم از کم اسٹرینتھ آئے گی. یا آپ حیران ہو رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہاتھی اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہیں, ان کو کچھ کھانے کو نہیں ملا, واپس جائیں گے. یہ ہرن اتنے دنوں سے بھوکے ہیں. ظاہر ہے ہم جو کر رہے ہیں انوائرمنٹ کے ساتھ, اس کا امپیکٹ آ رہا ہے پورے انوائرمنٹ پہ. بارشیں کہیں ہو رہی ہیں, کہیں نہیں ہو رہی, ڈراؤٹ ہو رہے ہیں, جانوروں کو کھانے کو کچھ نہیں مل رہا. لیکن جب شیر کسی جانور کے پیچھے بھاگتے تو ہی ول رن فار ہز لائف. وہ جتنا بھاگ سکتا ہے بھاگے گا اپنی زندگی کے لیے. میں اور آپ زندگی سے جتنے مرضی تنگ ہوں, آپ کو کبھی لگے نا کہ آپ کا پانی میں سانس بند ہونے لگا ہے, آپ کی سب سے پہلی انسٹنکٹ ہے کہ آپ نے اس سے باہر آنا ہے. بنانے والے نے کتنی شاندار مشین بنا کے بھیج دی ہے. ریفلکس کتنا زبردست ہے انسان کی باڈی کا کہ آپ کو آگ پہ ہاتھ لگنے لگا ہے, آپ کو مائنڈ پروسیس نہیں کرتا اتنے ملی سیکنڈ میں, اتنے نینو سیکنڈ میں جتنے میں باڈی ریئیکٹ کر جاتی ہے. جانوروں کی لائف دیکھیں, آپ کو بہت کچھ سیکھنے ملے گا. میں جن 2 باتوں کا ذکر کرنے والی تھی, دے آر ورڈ اباؤٹ 2 things اونلی. ایک تو obviously لائف فار سیفٹی, رزق کھانا, اینڈ میٹنگ شادی. 3 مسئلے ہیں ان کی زندگی کے. اگر میرے اور آپ کی زندگی کے بھی صرف یہ 3 مسئلے ہیں تو ثم رددناہ اسفل سافلین ہم پہ پوری اترتی ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ہم پہ پوری نہیں اترتی. اب اپنے دل میں جھانکیں اور دیکھیں اور پوچھیں کہ آپ کے ارد گرد لوگوں کے کیا صرف یہی مسئلے نہیں ہیں؟ رزق کی پریشانی ہے, جاب, بزنس, شادی نہیں کرے تو ڈیٹنگ, کرشنگ, دس دیٹ اینڈ دی ادر, اور بیسک سیفٹی اینڈ سیکیورٹی. ہم جس بھرم میں رہ رہے ہیں, سب سے پہلے اس بھرم کا ببل تو توڑنا پڑے گا نا, تاکہ حقیقت نظر آئے. فلا اقسم بمواقع النجوم, میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے گرنے کی. ستاروں کے گرنے کی, مرنے کی. ایک سٹار کی ڈیتھ ہوتی ہے, بلیک ہول کریٹ ہوتا ہے. وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ. قرآن میں کسی اور قسم کے بعد اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا, نہیں تمہیں سمجھ نہیں آئی کتنی بڑی قسم کھائی ہے میں نے. We know very little about black holes right now. اور اللہ تعالیٰ کب فرما رہے ہیں کہ تمہیں اندازہ نہیں ہوا. یہ آیا پڑھ کے مسلمانوں کو وہ کیوریوسٹی کیوں نہیں ٹریگر ہوتی کہ میں نے اب فائنڈ کرنا ہے. وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ. اگر تمہیں علم ہو تو یہ بہت بڑی قسم ہے. إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ. بے شک یہ بہت عظمت والا قرآن ہے. فی کتاب مکنون, ایک محفوظ کتاب میں درج ہے. لا يمسه الا المطہرون, جسے صرف پاک ہی چھو سکتے ہیں. تنزیل من رب العالمین, رب العالمین کی طرف سے اترا ہوا ہے. سورہ رحمان کا پہلا پیسج, سورہ واقعہ کا لاسٹ پیسج. اور قرآن پاک میں, قرآن پاک اٹ سیلف از اے ہیوج ٹاپک. قاف والقرآن المجید, یاسین والقرآن الحکیم, صاد والقرآن ذی الذکر. اتنی بڑی کتاب ہمارے گھر کی شیلفوں پہ مٹی کھا رہی ہے. بھلا ہو رمضان کا کہ اس رمضان میں تھوڑی مٹی ہٹتی ہے اور ہم کچھ دن کے لیے اس کو پڑھتے ہیں. کون ڈیلی قرآن پاک پڑھ رہا ہے رمضان میں؟ ویری گڈ. اگر آپ ترجمے سے نہیں بھی پڑھ رہے, پڑھنا از امپورٹنٹ. چاہے 2 صفحے پڑھیں, 2 رکوع پڑھیں, 1 سپارہ پڑھیں, پڑھنا بہت امپورٹنٹ ہے. افا بہذا الحدیث انتم مدہنون, کیا تم اس بات کو سرسری اور معمولی سمجھ رہے ہو؟ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ. اور یہ بات کہ تمہیں رزق دیا جاتا ہے, تمہیں زندہ رکھا جا رہا ہے, اس کا نتیجہ یہ ہے کہ تم صرف جھٹلائے جاؤ. اپنے حصے میں یہی لیتے ہو کہ صرف جھٹلاتے پھرتے ہو. فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ, جب روح حلق تک پہنچ جائے گی. وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ, تم اس وقت آنکھوں سے دیکھتے ہوگے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ, ہم اس شخص سے بنسبت تمہارے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تم نہیں دیکھ سکتے. اس دنیا میں آنے سے پہلے کیا ہوا ہے, اس دنیا کے آنے کے بعد کیا ہوگا. اذا وقعت الواقعہ, میں اور آپ ابھی نہیں دیکھ سکتے اس دنیا پہ.
موت تو ہم نے دیکھی ہے، اپنی بھی اور دوسروں کی بھی، اپنی دیکھیں گے اور دوسروں کی دیکھی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ موت کی دلیل کافی نہیں ہے. یو ہیو ٹو آسک ون سمپل کوشچن. ایک انسان ساری زندگی پیسے کما کے ایک گھر کھڑا کرتا ہے 50 کی عمر پہ، بچوں کی شادی کرتا ہے، اپنا سارا پیسہ لٹا دیتا ہے، ایونچولی اس کے ریسٹ کرنے کا ٹائم آتا ہے اور اس کی موت ہو گئی ہے. یہ کیسا فیئر نظام ہوا؟ ایک انسان ہے جو ساری زندگی کوشش کر رہا ہے اور کامیاب نہیں ہو رہا. ایک نے ساری زندگی ظلم سہا، ایک نے ساری زندگی ظلم کیا ہے. دونوں مر جاتے ہیں، دونوں مٹی ہو جاتے ہیں. یہ تو کوئی انصاف نہ ہوا. سم ٹائمز تھنک لائک این ایتھیسٹ، تھنک لائک این ایگنوسٹ، تاکہ ہمیں ان کا درد سمجھ آئے. ہمارے پاس سارے جواب پہلے سے ہیں نا، اس لیے ہمیں ان کے سوالوں کا درد نہیں پتہ. اچھا دنیا ایسے بنی اور ایسے ختم ہو جائے گی. کتنی بڑی فلاسفی ہے یہ. لوگ کتابیں لکھ لکھ مر گئے ہیں، دماغ کھپ گئے ہیں لوگوں کے کہ انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کہاں سے بنی ہے، کہاں ختم ہوگی، کیا پرپز ہے. مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک لائن میں بتا دیا تھا مالک یوم الدین، اس لیے ہم اس کو فور گرانٹیڈ لے کے بیٹھے ہوئے. 40 سال کھپنا پڑتا تو ہمیں پتہ چلتا اشہدو اللہ الہ الا اللہ کانوں میں بول دیا گیا ہے. ہمارا سفر تو کوئی اور ہے، ہم نے تو کہیں بہت دور آگے جانا تھا. سورہ واقعہ آپ زندگی میں پہلی بار کیوں سن رہے ہوتے؟ ابھی آپ کو میں یہ والی ساری باتیں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ آپ کی زندگی کا کوئی وقت ضائع نہیں ہوا. میں اور مجھ جیسے ہزار لوگ ریگریٹ میں پھر رہے ہیں کہ بھائی اس عمر میں لا کے کسی نے قرآن کیوں نہیں پکڑایا تھا، ہمیں کیوں 21-25 میں ملا ہے. یو آر ایٹ دا گولڈن ایج. ایک قرآن کی نوٹ بک لیں، اس میں روز ایک آیا لکھیں اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے بات کرنا شروع کر دیں. اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے اللہ مجھے اس میں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، اللہ آپ نے ہی مجھے قرآن سکھانا ہے، آپ نے ہی مجھے دنیا کا علم سکھانا ہے، آپ میرے ٹیچر ہو جائیں. یہ تو کر سکتے ہیں نا، یہ تو بہت مشکل نہیں ہے. اگر آپ نے ابھی قرآن پڑھ لیا تو آپ ریگریٹ سے بچ جائیں گے. آپ کو وہ باتیں سمجھ آ جائیں گی جو مجھے اور مجھ جیسے بہت سے لوگوں کو نہیں سمجھ آ سکتی. موت کے وقت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم تو زیادہ قریب ہوتے ہیں ان کے، تمہارے پیاروں کے زیادہ قریب ہم ہیں جب ان کے حلق سے جان نکل رہی ہے. فلولا ان کنتم غیر مدینین، پس اگر تم کسی کے زیر فرمان نہیں ہو، ترجعونہا ان کنتم صادقین، لے آؤ واپس ان کی جان اگر اتنی طاقت ہے تو. لاسٹ پیسج میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہماری حقیقت دکھائی تھی، آج بھی وہی بتا رہے ہیں. اتنے طاقتور ہو تو اپنے پیاروں کو مرنے کیسے دیتے ہو؟ بچا لیا کرو جان، روک لیا کرو ان کی روح. نہیں روک سکتے نا، اللہ کے حکم کے تابع ہیں بائی ہک اور بائی کروک، خوشی سے یا زبردستی، تو پھر خوشی سے آ جاتے ہیں. فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، پس جو کوئی بارگاہ الہی سے قریب کیا ہوا ہوگا، فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ، اسے تو راحت ہے، غذائیں ہیں، آرام والی جنت ہے. اللہ تعالیٰ کنکلوڈ کر رہے ہیں سورہ واپس پہلے پیسج پہ جا کے. قریب والے السابقون السابقون، انہیں السابقون کہنے کے بجائے اللہ تعالیٰ نے قریب والے کہا ہے. ان کے لیے باغات ہیں، غذائیں ہیں، جنت ہے. وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، اور دائیں ہاتھ والے فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، پس سلامتی ہو دائیں ہاتھ والوں پہ. وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، لیکن اگر کوئی جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہے، فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، کھولتے ہوئے گرم پانی کی مہمانی ہوگی، مہمان نوازی اس کی جائے گی کھولتے ہوئے گرم پانی سے. وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور دوزخ میں جانا ہوگا. إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ، یہ خبر سراسر حق اور قطعاً یقینی ہے. تیرا پیپل ان دا ورلڈ، مسلم ورلڈ جو کہتے ہیں کہ جہنم صرف ایک میٹافور ہے، اللہ تعالیٰ نے صرف ڈرانے کے لیے بولا ہے، ایسا اصل میں کچھ نہیں ہے. فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، بس تسبیح بیان کرو اپنے رب، عظمتوں والے رب کے نام کی. آپ کی امی، ہمارے گھر کے بڑوں کے ہاتھ میں جو تسبیح ہے نا، وہ اللہ کا حکم ہے. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. عربی سیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ سے آپ کے تعلق کے درمیان کہیں زبان تو آڑے نہیں آ گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ عربی زبان میں بات کر رہے ہیں. اللہ کو سمجھ ہماری اردو بھی آئے گی، ظاہر ہے. مجھے عربی نہیں آتی تو مجھے سیکھنی پڑے گی تاکہ میرے اور اللہ کے درمیان کوئی ٹرانسلیٹر نہ آ جائے. اللہ کرے ہم سب قرآن کو سیریس لینا شروع کریں، ہماری زندگیوں کا پرماننٹ حصہ ہو جائے. آہستہ آہستہ، تھوڑا تھوڑا. میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہی کہ 4 گھنٹے آج جا کے گھر قرآن پڑھیں، 5 منٹ روز کے. اور آپ دیکھیے گا آپ کی زندگیوں میں، آپ کی سوچ میں، آپ کے ارد گرد کتنی
چینجز آنے شروع ہو جائیں گے وداؤٹ یو نوئنگ. 6 ماہ بعد آپ مڑ کے دیکھیں گے اور آپ کو لگے گا کہ اتنا لمبا سفر صرف 5 منٹ کی وجہ سے میں نے طے کر لیا. اللہ کو چاہیے بھی ہمارے 5 منٹ. اللہ تعالیٰ کو وہ والی عبادتیں نہیں پسند جو مہینے میں ایک دفعہ ایک رات کی جاتی ہیں یا ایک دن 6 گھنٹے کی جاتی ہیں. اللہ کو وہ عبادتیں پسند ہیں جو بھلے تھوڑی ہوں لیکن کنسسٹنٹ ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.